قرآن آپ تلاوت کریں، آپ تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، ان تمام کتابوں کے اندر آپ تمام افراد کو یہ نظر آئے گا کہ جب بھی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، خواہ حضرت موسیٰ ہو، خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، خواہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، جب یہ پیغمبر اپنی قوموں میں آئے، انہوں نے تبلیغ کی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب یہ توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو قوم جب اعتراض کرتی تھی تو اللہ محض اس اعتراض کا جواب ارشاد فرماتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے کر آئے، لوگوں نے اعتراض کیے، اللہ نے اس اعتراض کا جواب بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں نے اعتراضات کیے، اللہ تعالیٰ نے محض اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوئے تو آپ کی قوم نے بھی آپ پر اعتراضات کیے، لیکن اب اللہ محض اس اعتراض کا جواب بیان نہ فرماتا، بلکہ اپنے پہلے حبیب علیہ السلام کی تعریفیں بیان فرماتا، ان کی توصیفیں بیان فرماتا، پھر اللہ کریم اس اعتراض کا جواب دیتا، پھر اللہ کریم اس کے بعد مزید اپنے محبوب کی تعریفیں اور فضائل اور مراتب کو بیان فرماتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام در یتیم تھے۔ کیا تھے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ کے اندر مبعوث ہوئے اور میرے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بشری لباس کے اندر دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو اس وقت کلچر یہ تھا مکہ کا اور مکہ کے ارد گرد جو عرب کے شہر اور دیہات تھے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ابتدائی سال اس کے دیہات میں لگوائے جاتے ہیں، کیونکہ شہروں کے اندر بزنس ہوتا تھا، کاروبار ہوتا تھا، مختلف ممالک سے لوگ آتے تھے، مختلف زبانوں والے تجارت کی غرض سے آتے تھے، تو زبان خالص عربی نہیں رہتی تھی، خالص عربی کے اندر پرابلم آ جاتا تھا۔ تو اپنے بچوں کو خالص عربی لینگویج سکھانے کے لیے، عربی تہذیب سکھانے کے لیے مائیں بچپن میں ہی اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کے اندر بھیج دیا کرتی تھی۔ جب میرے آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے اور کچھ روز اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے تو گاؤں دیہاتوں سے جو دائیاں آئی تھیں حضور علیہ السلام کو لینے اور دیگر جو بچے پیدا ہوئے انہیں لینے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا وہ کوئی تاج محل نہیں تھا بظاہر شکل و صورت کے اندر، باخدا ویسے تو کل کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ تھا، صرف بعد میں ظاہری بناوٹ، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کر رہا۔ تو دائیں آتی، جو بڑا گھر دیکھتی اس میں گھس جاتی، اس میں چلی جاتی۔ مائی حلیمہ سعدیہ بھی آئی، کمزور سی اونٹنی تھی، آخر میں پہنچی، میرے آقا علیہ السلام کا گھر ملا، گئی حضور علیہ السلام کو لیا، وعدہ معاہدہ ہوا۔ جب واپس اونٹنی پر بیٹھ کر اپنے علاقے دیہات کی طرف جا رہی تھی تو جو دائیاں پہلے روانہ ہو چکی تھی، اب وہی کمزور اونٹنی جو سب سے بعد میں پہنچی اب سب کو کراس کر کے سب سے آگے جا چکی تھی، کیونکہ اب بات فقط اس اونٹنی کی طاقت اور اس کی ہمت کی نہیں تھی، باخدا اس کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو گئی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر گئی اور ایک دو راتیں گزری تو جو محلے کی عورتیں تھیں صبح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی حلیمہ سعدیہ
ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، تم ایک غریب نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حلیمہ ہمارے پاس مال ہے تب بھی ہم اپنے گھروں میں رات کو روشنی کے لیے جو چراغ جلاتے ہیں وہ بھی پوری رات نہیں جلاتے، رات کے ایک حصے تک جلاتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں تاکہ تیل ضائع نہ ہو۔ لیکن حلیمہ کیا بات ہے، تیرے گھر میں اتنے چراغ اور جلتے بھی صبح تک ہیں، یہ راز سمجھ نہیں آیا، اتنا مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ جب رات ہونا میرے گھر آنا، میں تمہیں پھر دکھاؤں گی کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ روشنیاں کہاں سے آئی ہیں، یہ اجالے کہاں سے آئے ہیں۔ اب جب رات ہوئی تو دائیاں مل کر، محلے کی عورتیں مل کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچتی ہیں، دروازے پہ دستک دیتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نکلتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ بتا حلیمہ وہ روشنیاں، وہ چراغاں کہاں ہے، کہاں سے اتنا مال آیا کہ تمہاری رات پوری رات تمہارے گھر چراغاں رہتا ہے، اجالا اور روشنی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے تمام دائیوں کو پکڑا اور لے کر حضور کے جھولے کے پاس آ گئی، فرمانے لگی واللہ انا کننا نحتاج الی ھذا السراج، اے عورتوں تم جو پوچھتی ہو یہ روشنیاں، یہ چراغ کیا ہے، خدا کی قسم ہم سب محمد مصطفیٰ کے محتاج ہیں، جب سے حضور ہمارے گھر آئے ہیں میرے گھر میں کبھی اندھیرا نہیں، تب سے روشنی اور چراغاں چل رہا ہے، تب سے گھر جگمگا رہا ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں پوری رات چلاتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا نور تھا، یہ اس چہرے کا نور تھا کہ جس کی قسمیں خدا قرآن میں اٹھا کر فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تمہارے اس چمکتے چہرے کی قسم اٹھاتا ہو، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تمہاری اس سیاہ زلفوں کی قسم اٹھاتا ہو کہ جب کنگھی کرتے ہو تو چہرہ وَالضُّحَىٰ پہ چھا جاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر کچھ عرصہ گزارا، دیہات میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر وہاں کا کلچر اور وہاں کا جو تھا صورتحال، ان کا طرز زندگی، طرز عمل وہ یہ تھا کہ وہاں کی جو عورتیں ہوتی، بڑی بہنیں ہوتی، وہ اپنے ویروں کو، چھوٹے بھائیوں کو بنا سوار کر گھر کا کام کر کے چوک میں جمع ہو جاتا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بہن تو کوئی نہ تھی، لیکن ایک سدیلی رضائی بہن تھی جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو، اپنے ویر کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا کر آپ علیہ السلام کی خدمت کر کے اجڑے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر جب چوک میں آتی نا تو چوک میں تمام باجیاں اپنے ویروں کو لے کر پہلے جمع ہوتی، ہر ایک اپنے ویر کی تعریف کرتی۔ کوئی باجی کہتی کہ میرے ویر کی ذرا آنکھیں تو دیکھو کہ کیسی جھیل جیسی آنکھیں ہیں، دل کرتا ہے ڈوب جائے۔ کوئی کہتی آنکھوں میں کیا رکھا ہے، میرے ویر کی ناک تو دیکھو کس طرح یہ پتلی اور کھڑی ہے۔ کوئی کہتی کہ ناک میں کیا رکھا ہے، میرے ویر کے ذرا ہونٹ تو دیکھو گلاب کے پھول کی پتیوں کی طرح اس طرح کے گلابی ہیں۔ کوئی کہتی کہ ہونٹوں میں کیا رکھا ہے، میرے ویر کے ذرا رخسار تو دیکھو کس طرح گلابی اور سفید ہے۔ تو جس کا ویر کالا بھی ہوتا نا تو وہ بھی آگے سے یہ بولتی کہ رنگ و روغن میں کیا رکھا ہے، رنگ و روغن میں کیا رکھا ہے۔ میرے ویر کالا صحیح لیکن اس کے نقش و نگار تو دیکھو، اس کے نقش و نگار تو دیکھو ذرا کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ رنگ کالا ہے لیکن آنکھیں تو دیکھو، رنگ کالا ہے ذرا ناک تو دیکھو، رنگ کالا ہے ذرا رخسار تو دیکھو۔ ہر بہن اپنے ویر کی تعریف کرتی، اور جب حضرت شیمہ اپنے ویر محمد مصطفیٰ کو لے کر جاتی اور جا کر ان کے جھرمٹ میں بیٹھتی، جب ساری باجیاں محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھتی تو کہتی کہ اے شیمہ خدا کی قسم ویر ہمارے خوبصورت ہے، لیکن جو بات تیرے ویر کی ہے وہ بات ہمارے ویر کے اندر نہیں ہے۔ رب نے جو تیرے ویر کو ہمارے ویروں کا شہزادہ بنایا ہے اس کی بات ہی نرالی ہے۔ جب حضرت
حضرت شیمہ یہ بات سنتی تو حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا دیتی، عربی کا ایک شعر پڑھتی جس کا خلاصہ یہ تھا، ترجمہ یہ تھا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے بچپنے کے اندر تمام بچوں کا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو سردار بنایا ہے، اے مولا جب میرا ویر جوان ہو جائے تو تجھے قسم ہے کہ میرے ویر کو تمام جوانوں کا سردار بنا۔ اور پھر وقت نے پھر دیکھا خدا کی قسم میرے آقا بچوں کے سردار بھی تھے، جب جوان ہوئے تو جوانوں کے سردار بھی تھے۔ جب حضرت شیمہ تھوڑی سی بڑی ہوئی نا، نبوت کے بعد 10 سال مزید آپ نے مکہ کے اندر گزارے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، حضور ہجرت کر کے مدینے آئے، مدینے جب پہنچے اسلام طاقتور ہوا تو غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، لڑائیوں جنگوں کا، فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کیا غزوہ اس قبیلے سے ہوا جس قبیلے میں حضرت شیمہ بیعہ کر گئی تھی، وہاں میرے آقا علیہ السلام نے فتح پائی اور وہاں کے جوانوں کو جو جنگجو تھے ان کو قیدی بنایا اور بنا کر اپنے علاقے میں لے آئے۔ وہاں کا اس وقت کا کلچر اور رواج یہ تھا کہ جو قیدی بن جاتے تو اس کے جو دیگر سربراہ ہوتے، علاقے والے ہوتے، وہ فدیہ دے کر اس قیدی کو رہا کروا دیتے۔ تو جب بات قیدیوں کی آئی تو وہاں کے جو وڈیرے تھے، چودھری تھے، سربراہ تھے، وہ اب گھر گھر جا کر فدیہ مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں کہ ہم نے قیدیوں کو رہا کروانا ہے، اپنے بھائیوں کو رہا کروانا ہے، لہذا چندے میں حصہ ڈالو۔ ہر گھر کچھ نہ کچھ جو ہوتا دیتا۔ یہ دروازے دستک دے دے کر حضرت شیمہ کے گھر پہنچے، دروازے میں دستک دی، حضرت شیمہ نے فرمایا کون؟ کہا فلاں بن فلاں ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو، جوانوں جنگجوؤں کو ایک شخص نے گرفتار کر لیا ہے، ہم فدیہ دے کر ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ حضرت شیمہ نے پوچھا اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا نا جس نے گرفتار کیا ہے؟ کہا ہاں اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے، ان کا نام یہ ہے۔ حضرت شیمہ نے جب اپنے ویر کا نام سنا، برسوں بیت گئے تھے، کبھی ملے نہیں تھے، ملاقات نہیں ہوئی تھی، کہا کہ اے چودھریوں وڈیروں، جس سے تم نے چندہ لیا ہے ان کو واپس کر کے آ جاؤ، میں ان کے پاس جاتی ہوں، تمہاری سفارش کرتی ہوں، خدا کی قسم وہ تمہارے قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ یہ ہنس پڑے، کہنے لگے اے شیمہ تو غریب نہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے، تیری اتنی پاور، تیری اتنی طاقت، تیری اتنی شہرت کہ تم جائے اور جا کر سفارش کرے اور مدینے کا سردار تمہاری سفارش قبول کر لے، ہمارے قیدی بغیر فدیے کے چھوڑ دے۔ نا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیمہ نے کہا دراصل بات یہ ہے تمہیں پتہ ہی نہیں میرا ان سے تعلق کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں میرا ان سے تعلق کیا ہے۔ حضرت شیمہ واپس زندہ کرواتی ہے، تیار ہو کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے، خیمہ نوری لگا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ وہ خیمہ ہے کہ جبریل بھی حاضر ہونا تو اجازت کے بغیر جانے کی، اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جبریل بھی پوچھ کے جائے۔ حضرت شیمہ نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، لوگوں نے کہا وہ خیمہ لگا ہے، خیمے کے بعد سپاہی ہیں، تلواریں لیے، صحابہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت شیمہ اندر داخل ہونے لگی، صحابہ نے تلواریں نیام سے باہر نکالی، کہا اے عورت ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل بھی آئے تو اجازت لے کر آئے اور تو بغیر اجازت جا رہی ہے۔ حضرت شیمہ نے پلٹ کر کہا پھر تمہیں بھی نہیں پتا، آنا اخت نبی شکا کے رشتے کے اندر میں تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں، رشتے کے اندر آنا اخت نبی شکا تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی نگاہیں جھکا دی، تلواریں نیاموں میں ڈال دی، حضرت شیمہ گھر کے خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ میرے آقا کی جب اپنی بہن پر پہلی نظر پڑی، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، عزت دی، عزت کی جگہ اپنی جگہ پر بٹھایا اور فرمایا شیمہ تو نے مجھے کہا ہوتا میں خود چل کر تیرے گھر آ جاتا، تو نے آنے کی زحمت کیوں
شروع کی. حضرت شیما کہنے لگی بھائی ہمارے قیدی آپ نے پکڑے ہیں, ہمارے لوگوں کو آپ نے قیدی بنایا ہے, ان کی سفارش کے لیے آئی ہو, کیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بہن تو کہتی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میرے آقا نے تمام قیدی رہا کر دیے, کچھ جوڑے اور کچھ گھوڑے اور کچھ دیگر ساز و سامان اپنی بہن کو تحفے کے طور پر دیا, اور صحابہ کو بلا کر کہا کہ ہر معاملے میں تم سے مشورہ کرتا ہوں پھر قیدیوں کو چھوڑتا ہوں, لیکن آج تم سے مشورہ کیے بغیر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میری بہن خود چل کر میرے پاس آئی. میری بہن خود چل کر میرے پاس آئی ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, اس سے پتا چلا کہ بہنوں کی عزت کیا ہے, بہنوں کی عزت کیا ہے. ہمارے ہاں جب شادیاں بیاہ ہو جاتے ہیں, بہنیں رخصت ہو کر اگلے گھر چلی جاتی ہیں, پھر 2 بچے ہو جاتے ہیں, اور واپس جب آتی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے, سردیوں کے دن گزارنے, تو بھائیوں پر بھابھیوں پر بڑا گرا گزرتا کہ یار گھر میں پہلے اتنے اخراجات, اوپر سے یہ آ کے بیٹھ گئی, 2-4 بچے بھی اپنے ساتھ لے آئی, اب یہ حصہ بھی مانگ رہی ہے, اس کو حصہ بھی دینا, اور اس کے ناز نخرے بھی اٹھانے ہیں, اس کے خرچے بھی اٹھانے ہیں. بھائی کس حصے کی تم بات کرتے ہو؟ حصہ تو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے, حصہ تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں مقرر فرمایا ہے, وہ تو تم نے ان کا حصہ دینا ہی دینا ہے. تم اب بات کرو اپنے اخلاقیات کی, اب بات کرو تم اپنی محبت کی, اب بات کرو تم اپنی دیانتداری کی, اب تم بات کرو اس خونی رشتے کو نبھانے کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہنیں آتی ہیں, بھابیاں برداشت نہیں کرتی, پھر بھائی بھی آخر کار وقت کے ساتھ ساتھ برداشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آخر یہ ہوتا ہے کہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں, پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. میرے بھائی میرے آقا کو دیکھو, اپنے آقا کو دیکھو, اپنے نبی کی سیرت کو دیکھو کہ حضرت شیما آتی ہیں, میرے آقا صحابہ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. فرمایا میری بہن نے کہہ دیا بس غلام آزاد کر دیے, قیدی آزاد کر دیے, اور جاتے ہوئے عزت سے جوڑے بھی دیے, گھوڑے بھی دیے, دیگر چیزیں بھی دی. تو ہمیں بھی چاہیے جب ہماری بہنیں ہمارے گھر آئے نا, ہماری بہنیں ہمارے گھر آئے تو رخصت ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں. جب وہ چاہے نا واپس 2-4 دن, مہینہ 10 دن لے کر, تو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں. خدا کی قسم اس میں محبت بھی ہے, خیر و برکت بھی ہے. اور میرے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جس کی بہن ہو اور وہ اس کی نگہداشت کرے, اس کی تربیت کرے, اس کا خیال رکھے. میرے آقا نے 2 انگلیاں کے اشارے کر کے فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن جنت میں یوں ہوں گے, اس طرح ہوں گے جنت کے اندر. بہنوں کو بوجھ نہ سمجھو, بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو, ان کو خدا کی قسم اگر تم بوجھ سمجھو گے تو تم خود بوجھ والے بن جاؤ گے, اپنی زندگی بھی خراب کرو گے, یہ خیر و برکت سے محروم ہو گئے, قبر و آخرت بھی تباہ کرو گے کہ جو ان کے حقوق تھے وہ حقوق ادا نہیں کیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, ان کا نام تھا حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوا ہوں. تو زمانہ جاہلیت کے اندر مسلمان ہونے سے پہلے جو کوئی میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا, کام آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ناجیہ بتا تجھے تو نے نیکی کیا کی ہے, اسلام لانے سے پہلے بتا تو نے نیکی کیا کی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ گم ہو گیا, 2 اونٹ میرے گم ہو گئے, میں اپنے ایک اونٹ پر بیٹھ کر ان کی تلاش میں نکلا. یا رسول اللہ ایک علاقے قبیلے میں پہنچا, دور نکل گیا, وہاں اونٹوں کا اور ریوڑ تھا, جھڑمٹ تھا, میری 2 اونٹ ان کے ساتھ کھڑے تھے. جو اس جھڑمٹ کا مالک بوڑھا تھا, میں اس کے پاس گیا, جا کر کہا کہ بھائی یہ 2 اونٹ میرے ہیں, مجھے پلٹا دو. اس نے کہا نہیں جا. جیسے ہی میں نے اپنے 2 اونٹوں کو لیا اور واپس چلنے لگا, اس کے پاس ایک خیمہ تھا, خیمے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. تو اس بوڑھے نے بڑے مکرو لہجے کے اندر پوچھا بتا بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ اندر سے کسی عورت کی آواز آئی کہ بیٹی ہوئی ہے. کہا اس کا گلا کاٹ دو, اسے قتل کر دو, مجھے یہ منظور نہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل ٹھہر گیا. میں فوراً اس بوڑھے کے پاس گیا, میں نے کہا میری 2 یہ اونٹیاں لے لو اور مجھے یہ بیٹی دے دو, اسے قتل نہ کرو. اس بوڑھے نے کہا نہیں, جس اونٹ پر تو بیٹھ کر آیا ہے نا یہ اونٹ بھی مجھے دے, یہ تینوں مجھے دے, پھر بیٹی لے جا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے 3 اونٹ اسے دیے, بیٹی لی, میں چل پڑا.
یا رسول اللہ میں نے اسے اپنے گھر رکھا، اس کی نگہداشت کی، اس کی پرورش کی. جب میں پلٹ کر باہر سے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا نا تو یہ بچی میرے سینے پہ چڑھ جاتی، اپنا گندا گندا ہاتھ میری دھاڑی میں پھیرتی، میرے امامے کو سلاتی، یا رسول اللہ میری داڑھی سے گرد و غبار کو دور کرتی. مجھے اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا یا رسول اللہ. پھر مجھے جہاں پتا چلتا کہ فلاں قبیلے میں بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اپنے افراد چھوڑ دیے کہ جو پتا کرے بیٹی کہاں پیدا ہوئی. میں وہاں اونٹ لے کر جاتا، ان لوگوں کو کہتا کہ بیٹی رکھنی ہے یا قتل کرنی ہے. وہ لوگ کہتے قتل کرنی ہے. میں ان کو اونٹ دیتا، بیٹی لے کر واپس آ جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میری حویلی کے اندر، اس وقت میری حویلی کے اندر 360 بیٹیاں ہیں جن کی میں پرورش کر رہا ہوں. 360 بیٹیاں ہیں جن کی میں پرورش کر رہا ہوں. یا رسول اللہ مجھے اس نیکی کا صلہ ملے گا؟ یا رسول اللہ مجھے اس نیکی کا صلہ ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ناجیہ یہ جو تو ایمان لے کر آیا ہے اس نیکی کا ہی تو بدلہ ہے. رب نے تجھے مسلمان بنا دیا، یہ نیکی ہی کا تو بدلہ ہے. رب نے تجھے مسلمان بنا دیا. تو میرے بھائی بہنوں سے، بیٹیوں سے خدا را محبت. میرے 4 بیٹے ہیں اور رب تعالیٰ نے مجھے پرسوں پہلی بیٹی عطا فرمائی. اور خدا کی قسم بیٹوں کے اوپر خوشی ہوئی، جب پیدا ہوا نا بیٹے خوشی ہوئی، لیکن جو خوشی مجھے بیٹی کے ہونے پر ہوئی نا وہ بیٹوں کے اوپر بھی نہیں. کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیے باری تعالیٰ تو جس سے محبت کرتے اسے کیا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اسے بیٹی دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ ہمارے منہ بن جاتے ہیں جب بیٹی ہوتی ہے، بیٹی ہوگی، منہ پہ 12 بن جاتے ہیں، جی اولاد دعا فرما دے بیٹا. حضرت موسیٰ نے عرض کی ہے باری تعالیٰ جب زیادہ خوش ہوتا ہے پھر کیا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بھی دوسری بیٹی دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ پھر جب مزید خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے بندے سے، پھر کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر تیسری بیٹی دیتا ہوں، پھر تیسری بیٹی دیتا ہوں. قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے، جو میرا مجھے 20-30 سال ہوئے قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے، کہیں مجھے بیٹوں کی فضیلت نظر نہیں ہے، کہیں بیٹوں کی فضیلت نظر نہیں آئی. جہاں کہیں بھی تو بیٹیوں کی فضیلت. تو میرے بھائی بات کہیں سے کہیں چل پڑی ذرا. تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے بہن سے بتا کر عزت کر کے بتایا. اور جب حضرت فاطمہ گھر آتی میرے آقا کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اور جب میرے آقا جاتی تو حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنی جگہ بٹھا کر حضور کا ہاتھ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. چلیں جہاں بیٹیوں اور بہنوں کی باتیں ہو رہی، ماں تھوڑی سی بیوی کی بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ زیادہ ضروری ہے. میرے آقا علیہ السلام خالی کی حدیث پاک ہے، جب گھر جاتے ایک دن گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ پانی کے پیالے، مٹی کے پیالے کے اندر پانی نوش فرما رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا پی رہی ہو؟ عرض کی پانی. میرے آقا نے فرمایا مجھے بھی پلاؤ. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیسے پلاؤ، میرا چھوٹا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو لے اپنا چھوٹا ہی لے، اپنا چھوٹا ہی لے. جب وہ پیالہ حاضر کیا گیا نا میرے آقا نے فرمایا شاید کہاں پر منہ رکھ کر تم نے پانی پیا، کس جگہ منہ رکھ کے تم نے پانی پیا؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس جگہ پہ منہ رکھ کے پانی پیا. میرے آقا نے اپنا منہ مبارک وہاں رکھا اور پانی نوش فرمایا اور یہ کر کے بتایا کہ تم بیویوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرو، تمہارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے. بخاری کے حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ جا رہے ہیں، لشکر ساتھ ہے. میرے آقا نے فرمایا تقدموا تقدموا، لشکر آگے لے جاؤ، لشکر آگے لے جاؤ. لشکر سارا آگے چلا گیا، حضور اور حضرت عائشہ پیچھے رہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ چلاؤ دوڑ لگائے، چلو جسے ہم ریس کہتے ہیں، چلو ریس لگائیں، دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ نے اور حضور نے دوڑ لگائی، میرے آقا جیت گئے. فرمایا عائشہ تیری پچھلی دوڑ کا بدلہ دیا ہے. یہ بخاری کے حدیث ہے، تیری پچھلی دوڑ کا بدلہ چکا دیا ہے. میرے بھائی یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ خدا کی قسم حضور کی جتنی ازواج تھی ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی کہ حضور میرے پاس تشریف لے کر آئے، میرے پاس تشریف لے کر آئے. میرے آقا نے کبھی کسی بیوی کو نہ ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا تھا، نہ کبھی ڈانٹا تھا نہ کبھی جھڑکا تھا. بیویوں کے ساتھ میرے آقا نے یہ کر کے بتا دیا عمل
کہ بیویوں کے حقوق یہ ہے. اور میرا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ قرآن فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتی ہوں کہ شوہروں کے کچھ حقوق ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے شوہر کے ناک سے پیپ بھی بہے نا اور تو اسے چاٹ جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کیا. ان بیویوں کو کیا تعلیم دی؟ شوہروں کا عمل کر کے بتایا اور دونوں کو بھی بتایا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو، اللہ تمہارے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. آج ہلکا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب جب ہم گھر جاتے ہیں نا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بھائی ہائی تو ہونا ہے جب گھر میں سلوک نہیں، جب گھر میں جاتے ہیں نا دل نہیں لگتا گھر میں، بس کوئی چیز ہے وہ کہتی ہے بس باہر نکل جا باہر نکل جا. میرے بھائی جب تم نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی تمہارے حقوق ادا نہیں کرتی، دونوں کے اسلامی حقوق کا پتہ نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ گھر میں جا کے دل لگے گا یا کچھ اور لگے گا؟ پہلا سال تو بندہ نکال لیتا ہے اور گھر سوکھا ہو گیا. پہلا سال تو نکال لیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر جاتے ہیں، لیکن پھر آگے جب 2-4 بچے ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. تو بات یہ کہ اگر خدا کی قسم شروع سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو بڑھاپے کے آخر تک، زندگی کے آخری سانس تک پھر گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے مجھے میرا باہر دل نہیں لگتا، میرا گھر میں دل لگتا ہے. کہاں دل لگتا ہے؟ اور کچھ نا آپ کے بندے شیر سے ہوتے ہیں جس شور کا گھر میں دل لگے دوسرے کہتے ہیں یہ رات مرید بن گیا، یہ ہو گیا اور بس بیوی جو گئے رہ گیا. نہیں یار، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بیویوں کے حقوق ہیں، اگر بندہ حقوق ادا کرتا ہے تو اس سے مطلب یہ تھوڑی کہ رات مرید بن گیا. نہیں یار، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ کوئی تو بیچارہ کرتا ہے نا، اس کو بھی ہم تانے دے دے کر دور کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی حضور کی جو سیرت طیبہ ہے نا، بہن کے اعتبار سے وہ بھی بتائی، بیٹی کے اعتبار سے وہ بھی بتائی، بیوی کے اعتبار سے وہ بھی بتائی، اور ماں کے اعتبار سے بھی خدا کی قسم بیان کی. میرے آقا علیہ السلام کو والدین سے جتنی محبت تھی آپ قبر قدر پہ گئے اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیدار کیا، اپنا امتی بنایا، پھر دوبارہ قبر میں چلے گئے اور فرمایا کہ سنو اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے. تم ماں باپ کو ناراض کرو اور یہ امید رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے، نہ ایسا نہیں ایسا. اور ماں باپ راضی ہو، تمہارے عمل میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے معاف کر دے گا. تو میرے محترم سامعین کرام، بات ہم یہاں اس موضوع پہ بیان شروع کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام پر جب بھی قوم نے اعتراض کیا تو اللہ محض اس اعتراض کا جواب نہ دیتا بلکہ حمد و ثنا کرتا، تعریفیں کرتا، پھر اعتراض کا جواب دیتا. جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو 40 دن بیچ میں ایسے جائے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وحی جو شروع ہوئی تھی اب وہ آنا بند ہو گئی، 40 روز گزرے. اب آپ کو پتا ہے جہاں محبت ہو، محبوب اور محب کا معاملہ ہو، محبوب اور محب کا معاملہ ہو اور 40 روز بیت جائے کہ بات نہ ہو وہی کی صورت کے اندر، تو وہاں پر پھر بات تو ہوتی ہے نا کہ اس کے آثار تو ظاہر ہوتے ہیں نا. تو میرے آقا علیہ السلام 40 روز گزر چکے تھے، کوئی وحی نہیں آئی، تو آپ کے چہرے مبارک پر غم کے، فراقت کے، فرقت کے، فراق کے آثار تھے. اوپر سے کفار نے تانا دینا شروع کر دیا، وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جب یہ تانا میرے آقا تک پہنچا، حضور مزید غم زدہ ہوئے، مزید غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب والدہا کا چہرہ جب دیکھا کہ یہ غم اس پر ظاہر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محض اس اعتراض کا جواب نہ دیا بلکہ اپنے محبوب کی شان کے اندر پوری سورت الدہا نازل فرمائی. ارشاد فرمایا والدہا، اے مصطفیٰ ان کے تانے سے آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں. ایسا نہ ہو اے محبوب تمہارا تو چہرہ ہی چمک رہا ہے، تمہارا تو چہرہ ہی دمکتا ہوا ہے. محبوب تمہارے روشن چہرے کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم، جب کنگھی کرتے ہو تو چہرے پر چھا جاتی ہیں. اب اللہ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے، فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ تمہارا رب
تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہے؟ مصطفیٰ تمہاری خاطر تو کل کائنات بنائی ہے، تم نہ ہوتے تو یہ زمین و زمان کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی بنا پر تو میرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارت گل، امامت گل، سیادت گل، امارت گل، حکومت گل، ولایت گل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری بھر، زمین و فلک، سیما کو سمت، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ پھر رضا فرماتے ہیں اشارے سے چاند کو چیر دیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، ارے گئے ہوئے دن کو حاصل کیا، کتاب و تابع تمہارے۔ پھر اعلیٰ سے فرماتے ہیں صبا ہو چلے، کیا چلے؟ صبا ہو چلے۔ جب قیامت کے دن مہکی مہکی شفاعت کی ہوائیں چلے گی نا، میرے رضا کہتے ہیں صبا ہو چلے، کہ پاہ ہو پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو پھلے، لیوا کے تلے حضور کے جھنڈے کے نیچے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نے تمہیں چھوڑا ہے نہ چھوڑا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں آپ پر ایمان کیوں لے کر آیا؟ بات سمجھے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ پر ایمان کیوں لے کر آیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض تم خود بتاؤ تو تم مجھ پر ایمان کیوں لے کر آئے؟ خود بتاؤ کہ مجھ پر ایمان ہے، بولیے کیوں لے کر آئے؟ حضرت عباس نے عرض کیا رسول اللہ جب آپ کی عمر مبارک 40 روز کی تھی، کتنی تھی؟ 40 روز کی تھی یا رسول اللہ آپ جھولے میں تھے، آپ جھولے میں تھے یا رسول اللہ، میں آپ سے مکہ سے ملنے آپ کے پاس آتا، آپ کی عمر مبارک 40 روز تھی، خدا کی قسم میں دیکھتا کہ آپ چاند کو جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جاتا، حیث اشرت الیہ مانا، اگر چاند کو مشرق کی جانب اشارہ کرتے چاند مشرق کی جانب چلا جاتا، اگر چاند کو مغرب کی جانب اشارہ کرتے چاند مغرب کی جانب چلا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے پاس انا احدثہ و یحدثنی، سن چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا باس اس پر تعجب نہ کرنا، خدا کی قسم میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، عرش الہی پر جو فرشتے تسبیح کرتے تھے ان کی تسبیح کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ فرمایا باس اس پر بھی تعجب نہ کرنا، خدا کی قسم لوح پر جو قلم چلتی ہے اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنیا کرتا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت مصطفیٰ۔ آج کچھ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یہاں سے آواز مدینے کیسے پہنچتی ہے؟ یہاں سے آواز مدینے کیسے پہنچتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے میرے آقا اپنے والدہ کے بطن مبارک میں لوح پر چلنے والی قلم کی آواز اپنی والدہ کے بطن مبارک میں سنتے ہیں۔ ارے میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ ارے 1400 سال پہلے آپ کی سننے کی طاقت کا حال یہ تھا، لوح پر چلنے والی قلم کی آواز سن لیتے تھے، اور آج 1400 سال بعد پاکستان فیصلہ آباد میں بیٹھ کر کوئی کہے یا رسول اللہ حضور ہماری آواز نہیں سنیں گے، بولے آواز نہیں سنیں گے، اب بھی کوئی انکار کرے تو خدا کی قسم وہ ہے نہ اس کو قرآن کی خبر نہ حدیث کی خبر۔ میرے رضا کہتے ہیں، میرے رضا
کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کیا میرے آقا جانتے نہیں ہیں کہ آج اپنی خوشی کے موقع کے اوپر ان دونوں دلہنوں نے میری محفل کا انعقاد کیا؟ کیا حضور بروز معاشر ان کو نوازیں گے نہیں؟ قبر میں نوازیں گے نہیں؟ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو خوب دھوم دھڑاکے ناچ گانے ڈانس یہ وہ، لیکن انہوں نے محفل کا انعقاد کیا کہ حضور نوازیں گے نہیں، کہ جن کی چہرے کی خدا قسمیں اٹھاتا ہوں، فرماتا ہے دوہائے محبوب تمہارے چمکتے چہرے کی قسم۔ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ ٹائم تو نہیں ہو رکھا، بند کرتے ہیں تھوڑا سا کنٹینیو کریں۔ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ دیکھیں نا، جس چہرے کی خدا قسم اٹھائے، آخر کوئی تو اس چہرے میں ہوگا، جس چہرے کی خدا قسم اٹھائے۔ اچھا آپ یہاں جوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجھے جوان اور بوڑھے بتا دیں گے کہ حسن کی تعریف کیا ہے، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے حسن کسے کہتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے جھیل جیسی آنکھیں کسے کہتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے انہیں؟ انہیں کیا پتہ کہ جب بندہ مسکراتا ہے رخسار میں جو ٹیمپل پڑتے ہیں یہ ان کی کیا ویلیو ہے؟ انہیں کیا پتہ ہے بچوں کو؟ لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا ہوتا تھا، جوان اور بوڑھے بھی بچے بھی دیکھتے تو دیوانے مستانے بن جاتے۔ حسن ہی ایسا تھا، وہ حسن ہی ایسا تھا کہ بچوں کو اگرچہ نہیں پتا جھیل سی آنکھیں کیا ہے، بچوں کو اگرچہ نہیں پتا رخسار کیا ہے، ہونٹ کیا ہے، لیکن خدا کی قسم جو نظر پڑتی تھی نا بس ہو گیا حضور میں رہ جاتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مختلف روایات کا مجموعہ، یہودیوں کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی نظر حضور کے بددعا کے چہرے پر پڑ گئی۔ نظر کیا پڑی، خدا کی قسم حضور کا دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ صبح و شام اپنے گھر سے آتا اور چھپ چھپ کر حضور کو دیکھتا، حضور ظہر میں آ رہے حضور کو دیکھتا، کبھی دیوار کے پیچھے، کبھی پہاڑ کے پیچھے، کبھی درخت کے پیچھے، کبھی کسی ڈھیلے کے پیچھے۔ فجر ٹائم آتا اور حضور کو دیکھتا، ظہر میں آتا حضور کو دیکھتا، واپس چلا جاتا تھا۔ اپنے بھائی سے جا کر کہنے لگا، ابا جان اب یہودیوں کے عالم ہو، آپ تبلیغ کرتے ہو تو ایسا نہ کریں کہ آپ تبلیغ کریں اور میں بکریاں چلایا کروں، بکریاں آپ نہ چلایا کریں۔ باپ بڑا خوش ہوا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، میرا رائٹ ہینڈ بن گیا۔ باپ نے کہا بیٹا تو بکریاں لے جا، چلایا تو کر۔ اب وہ ننھا بچہ صبح باڑے سے بکریاں نکالتا، صحرا میں چھوڑ دیتا، تہجد کے وقت حضور کے دروازے کے قریب آ کر چھپ کے بیٹھ جاتا۔ باپ خدا روایت میں ہے میرے آقا جب فجر کی نماز کے لیے آتے وہ بچہ چھپ چھپ کر حضور کو دیکھتا، میرے آقا نماز فجر ادا کرتے، صحابہ سے ملتے، وہ بچہ حضور کو دیکھتا۔ ظہر ہو جاتی، عصر ہو جاتی، مغرب و عشاء ہو جاتی، میرے آقا فارغ ہو کر گھر جاتے، وہ بچہ صحرا سے بکریاں لیتا، اپنے گھر جاتا، باڑے کے اندر ان بکریوں کو بند کر دیتا، اپنے بستر پر لیٹ جاتا۔ جو دن بھر کے مناظر دیکھے تھے وہ رات کو بستر کے اوپر سب ذہن میں لا رہا ہے۔ وہ یار حضور جب آ رہے تھے میرے مصطفیٰ کا آنا کیسا تھا، جانا کیسا تھا، حضور کا مسکرانا کیسا تھا، یار حضور جب صحابہ سے باتیں کر رہے تھے حضور کے انداز کلام کیسا تھا، حضور علیہ السلام کا صحابہ پہ شفقت پیار کا انداز کیسا تھا۔ وہ پوری رات یہ سوچتا رہتا، انہی مناظر کے اندر مستغرق رہتا۔ تہجد کا وقت ہوتا، باڑے سے بکریاں نکالتا، صحرا میں چھوڑتا، آ کر پھر دروازے کے یا کسی آڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا، حضور کا دیدار کرتا۔ حضور آ رہے ہیں، حضور کو دیکھتا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کو دیکھتا۔ ظہر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء ہو جاتی، حضور جاتے، یہ بچہ باڑ صحرا سے بکریاں لیتا اور لا کر وہ جا کر پھر دوبارہ باڑے میں رکھتا، بستر پر لیٹتا اور دن بھر جو مناظر دیکھے ہیں ان کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آتا۔ میرے آقا کسی غزوے کے سلسلے کے اندر دور چلے گئے، کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ جب اس بچے نے یہ پتا چلا کہ میرے آقا یہاں نہیں ہے، وہ صبح و شام آتا لیکن دیدار نہ ہوتا۔ یہ جو جدائی تھی، یہ جو فراق تھا، اس سے اس کا دل پھٹ گیا، اس کے دل کے ٹکڑے ہو گئے، بڑے دماغ ہو گیا، مرض الموت
موت میں مبتلا ہو گیا. باپ یہودیوں کا عالم تھا, بڑے بڑے طبیب بنائے, بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر بنائے. سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ یہودیوں کے عالم, بات یہ ہے کہ تیرا بچہ کسی زمینی بیماری میں مبتلا ہوتا تو ہم ضرور علاج کر دیتے. یہ کسی آسمانی آفت میں مبتلا ہے, اس کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے, اس کے دل کے ٹکڑے ہو چکے ہیں, یہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے. جب جواب دے کر چلے گئے. اب وہ باپ اپنے بچے کے سرحانے بیٹھتا ہے, بالوں کو سہلاتا ہے. بچہ پوچھتا ہے, ابا جان یہ حکیم ڈاکٹر کیا کہہ کر گئے ہیں؟ باپ کہتا ہے, بیٹا یہ جواب دیں گے کہ اس مرض کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں, یہ کوئی آسمانی مرض ہے. بچہ کہتا ہے, بابا میں بتاؤں میں کن کا مریض ہوں؟ کہا بتا بیٹا کیا مرض ہے؟ کہا خدا کی قسم چہرہ بددعا جب سے دیکھا ہے یہ دل ان کا مریض ہو چکا ہے, ان کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے, اب وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا. بابا حضور کسی غزوے کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں, صبح شام جاتا ہوں لیکن حضور کا دیدار نہیں ہو رہا, صبح شام جاتا ہوں زیارت نہیں ہو رہی, دل کو ڈھارس نہیں بن رہی. بابا جان وہ فراق برداشت نہیں ہو رہا, اس نے دل کے ٹکڑے کر دیے, موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے. بابا جان یہ مرض ہے. باپ بڑا ناراض ہوا, ڈانٹا. بیٹے نے کہا ابا جان ایک آخری خواہش ظاہر کرو. باپ پوچھتا ہے بیٹا بتا کیا خواہش ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان مسجد نبوی میں جائیں, ہو سکتا ہے حضور واپس آ گئے ہوں, انہیں میرا پیغام دیں کہ یا رسول اللہ ایک ننھا سا عاشق ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کا فراق برداشت نہ ہوا, جدائی برداشت نہ ہوئی, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب اس فراق اور جدائی نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں, موت قریب ہے, چند لمحوں کا مہمان ہے. اس بچے کا کہنا ہے کہ اگر چلا جاتا میں خود چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا, یا رسول اللہ اس کے پاس چلا نہیں جاتا. وہ باپ جب یہ بات سنتا ہے کہتا ہے نا نا میں یہودیوں کا عالم ہوں, میں یہ پیغام حضور تک نہیں لے جا سکتا. بچہ رو پڑتا ہے, کہتا ہے ابا جان اگر کوئی دشمن مر رہا ہونا تو مرنے والا دشمن اپنے کسی دشمن کو اپنی آخری خواہش کا اظہار کرے تو وہ دشمن بھی پوری کر دیتا ہے. ابا جان آپ تو میرے باپ ہیں, میں تو آپ کا بیٹا ہوں, میں تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں, آپ میری نہیں مانیں گے تو کون میری مانے گا؟ باپ کا دل پسیج جاتا ہے, وہ حضور کی خدمت میں جاتا ہے, جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آپ کا فراق اس سے برداشت نہ ہوا, موت کے قریب لگ گیا ہے, آپ کو یاد کر رہا ہے, کہتا ہے کہ میں چلا جاتا میں خود آتا, لیکن یا رسول اللہ اس سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا, بیٹھا بھی نہیں جاتا, چلا بھی نہیں جاتا. میرے آقا نے جب یہ بات سنی, یہ کیسے ممکن تھا حضور کا عاشق ہو حضور کو خبر نہ ہو؟ کیسے ممکن تھا حضور کا عاشق ہو اور حضور کو خبر نہ ہو؟ میرے آقا نے صحابہ کو بلایا, تہمت درست فرمایا, فوراً اس نے عاشق کے گھر گئے. حضور جب گھر میں داخل ہوئے, بچے کی پہلی نظر حضور کے بددعا کے چہرے پر پڑی. اس نے اپنے جسم کو گھسیٹا اور اپنے جسم کو گھسیٹ کر حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا. میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس بچے کے بالوں پہ پھیرا, سہلانا شروع کر دیا. بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے بتا کہ یہ حال کیسے ہوا. عرض کی یا رسول اللہ آپ پوچھتے یہ حال کیسے ہوا, آپ کا فراق برداشت نہ ہوا. میرے آقا نے فرمایا بیٹا جب اتنی محبت کرتے ہو میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ دیتے, مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ توجہ رکھیے گا. وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ موت سامنے کھڑی ہے, موت سامنے کھڑی ہے, کلمہ پڑھوں گا تو اب پڑھوں گا, اس کے بعد چند لمحوں کا مہمان ہو. یا رسول اللہ آپ کے دین کے مطابق قبر میں نمازوں کا سوال ہوگا, روزوں کا سوال ہوگا, حج زکات کا سوال ہوگا, میں تو کلمہ پڑھوں گا مر جاؤں گا. پوچھا گیا نمازوں کا, میرے پاس تو نمازیں نہیں, روزے نہیں, حج نہیں, زکاتیں نہیں, اگر آپ ایک بات کی ضمانت دیتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قبر میں داخل ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتے ہیں کلمہ پڑھتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹا کلمہ تو پڑھ, جنت پہنچانا میرا فرمایا کلمہ تو پڑھ, جنت میں پہنچانا.
الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے امام بخاری میں فرماتے ہیں کہ فوراً اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے، وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تو میرا ہے لیکن دین آپ کا اختیار کر چکا ہے، آپ کے مذہب میں داخل ہو چکا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اسے اٹھا کے لے جائیں، اپنے مذہب کے مطابق تجہیز کریں، تکفین کریں، تدفین کریں، جو مرضی کریں۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے ننھے عاشق کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس بچے پر اپنی جوانی قربان کر دے کہ ایسا خوش قسمت بچہ تھا، یہودی تھا، لیکن مرنے سے چند لمحے پہلے حضور کے قدموں میں سر رکھ کر اپنی جان قربان کر گیا۔ اب حضور اسے اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں اور اس بچے کو لے کر میرے آقا جنازگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب حضور جنازگاہ کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں چلتے ہوئے پنچوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پاؤں اس طرح زمین پر نہیں لگا رہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پپوں کے بل چلنا، پنچوں کے بل ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کا کوئی خاص وجہ ہے؟ ہم نے پہلے بھی جنازوں میں شریک ہوتے دیکھا لیکن کبھی اس انداز سے آپ کو چلتے نہیں دیکھا، اس انداز سے کبھی چلتے نہیں دیکھا، کوئی خاص وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گروہ صحابہ راز یہ ہے، بات یہ ہے، میرے اس ننھے عاشق کے جنازے میں شرکت کے لیے آج سے لے کر فرشتے تک تمام فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک گروہ صحابہ زمین پہ جگہ نہیں کہ میں محمد اپنا پورا پاؤں زمین پہ لگا سکتا۔ کسی نے کہا نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں کو ذرا چوم کے نکلے۔ اب جنازے کا حال یہ تھا، میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، اس کی قبر جب نکالی، لحد بنائی تو میرے آقا خود بھی ساتھ اس کی لحد میں گئے، بچے کو بھی لحد میں رکھا، حضور بھی لحد میں ہے۔ کافی دیر ہو گئی، حضور لحد سے باہر نہیں آ رہے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا انتظار کیا۔ میرے آقا جب کافی دیر کے بعد اس لحد سے باہر آئے، آپ کے چہرے مبارک پر والضحیٰ کے چہرے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ جب آقا باہر آئے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس سے پہلے بھی آپ نے لوگوں کو دفنایا ہے، اس سے پہلے بھی لحد میں اترے ہیں لیکن کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، کبھی اتنی تاخیر نہیں کی۔ یا رسول اللہ آج کوئی خاص وجہ ہے، آج کوئی خاص راز ہے کہ آپ نے اتنی تاخیر کی؟ میرے آقا نے فرمایا ایک گروہ صحابہ اس بچے نے فوت ہونے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک ضمانت لی تھی کہ یا رسول اللہ نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہیں، زکاتیں نہیں ہیں، قبر میں داخل ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتے ہیں۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایک گروہ صحابہ اپنے ننھے عاشق کو فقط قبر میں نہیں جنت میں چھوڑ دے گیا تھا، اس وجہ سے تاخیر۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اس بچے کی قسمت پہ قربان جس کو میرے آقا جنت پہنچا کیا ہے، جس کو میرے آقا جنت پہنچا کیا ہے۔ تو میرے بھائی خلاصہ بات کا یہ نکلا ہے کہ حضور کا جو حسن مبارک تھا، جو چہرہ والضحیٰ تھا، جو وہ لیل والی زلفیں تھی، خدا کی قسم ایسی تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی جب اس چہرے مبارک کو دیکھتے تو حضور کا ہو کے رہ جاتے، اللہ یہ کہ جس کی قسمت میں ازلی بدبخت ہونا لکھا تھا جیسے ابو جہل وغیرہ۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا حسن مبارک ایسا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ فتح مکہ کا موقع ہے اور حضور مکہ تشریف لا رہے ہیں تو عورتیں ان کے گھر جمع ہوئی، کہا میمونہ تمہارے والد حضور کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، تو بھی ساتھ چلی جا، تو بھی ساتھ چلی جا۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ کیوں؟ عورتوں نے کہا کہ دراصل ہم نے قرآن میں سنا ہے والضحیٰ، چمکتا چہرہ ذرا دیکھ کے تو وہ چہرہ کیسا ہے جس کی قسمیں قرآن میں خدا اٹھا رہا، جس کی قسمیں خدا اٹھا رہا، ذرا دیکھ کے تو وہ والضحیٰ کا چہرہ کیسا ہے، وہ واللیل والی زلفیں کیسی ہیں۔ حضرت میمونہ اپنے والد کے ساتھ چل پڑی،
رستے میں پہنچے تو حضور اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اونٹ ذرا بلند ہوتا ہے. میرے آقا اوپر بیٹھے تو آپ کے قدم مبارک نیچے کھڑے شخص کے چہرے کے سامنے آ رہے تھے. قدم مبارک کہاں آ رہے تھے؟ نیچے کھڑے شخص کے چہرے کے مقابلے. حضرت میمونہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے حضور کا پاؤں مبارک دیکھا. حضور کا میں نے پاؤں مبارک دیکھا. انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی نا تھوڑی سی انگوٹھے سے پڑی, تھوڑی سی انگوٹھے سے بڑی. جب واپس آئی نا تو عورتیں جمع ہوئی, کہنے لگے میمونہ بتا تو صحیح وہ چہرہ بددعا کیسا, بتا تو صحیح وہ وجہین والی زلفیں کیسی تھے جو تم دیکھ کر آئی ہے. حضرت میمونہ نے کہا میں نے تو چہرہ نہیں دیکھا, میں نے تو زلفیں نہیں دیکھ سکی. کہا میمونہ گئی بھی کیا دیدار نہیں ہوا, پاس نہیں پہنچی؟ کہا خدا کی قسم بالکل قریب ہو گئی تھی. کہا پھر بھی نہیں دیکھا؟ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میری نگاہ اے عورتوں جب حضور کی پاؤں کی انگلیوں پر پڑی, خدا کی قسم انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ایسا تھا کہ میں اس حسن میں کھو گئی, وہاں سے نکل کر چہرہ نہ دیکھ سکی اور اسی حسن میں کھو کر واپس اپنے گھر پلٹ کر آ گئی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی انگلی کے حسن کا عالم ہے. چہرے کے حسن کا عالم کیا ہے؟ چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے محترم سامعین کرام, اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے بھر دے. خدا کی قسم دل وہی دل ہے کہ جس کے اندر حضور کی محبت ہے. انسان وہی انسان ہے کہ جس کے دل و دماغ میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. اگر حضور کی محبت نہیں تو جتنا مرضی بڑا بندہ بن جائے وہ بندہ ہی نہیں. وہ بولیے بندہ ہی نہیں. کہ میرے رضا کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا. کیا فرماتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بولی للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو میرے محترم سامعین کرام, یہ جو بزم سجائی گئی ہے, محفل جو منعقد کی گئی ہے, اس میں حضور علیہ السلام کے نام مبارک کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ نعت, ہدیہ تلاوت اور ہدیہ بیان پیش کیا گیا. میرا اپنے کریم رب کی بارگاہ میں درخواست ہے, گزارش ہے, اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو منعقد کرنے والوں کا بھلا فرمائے اور بروز معاشر حضور کی شفاعت سے بھر دے. اور جو ہم شریک ہوئے ہیں یہی دعا اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے. اور میں نے بیوی کے حوالے سے, شوہر کے حوالے سے اور بہن اور بیٹی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی. حضور کی سیرت مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی. تو جو آپ نے سماعت بھی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کچھ سوالات ہیں بھائی نے دیے ہیں کہ باغ فدق کے معاملے پر اہل سنت کا موقف کیا ہونا چاہیے. جو لوگ اس معاملے میں اپنی آرا دیتے ہیں ان کی اصلاح فرما دیں. میرے خیال یہاں سارے مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کیا معاملہ ہے یہ سب پر عیان نہیں ہوگا. باغ فدق کے معاملے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث مبارک سنائی, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ انبیاء اپنی میراث مال و اسباب چھوڑ کر نہیں جاتے, اپنے میراث میں مال و اسباب نہیں چھوڑتے, علم کی وراثت دیتے ہیں, عمل کی وراثت دیتے ہیں. تو جب یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی, حضرت سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی, اس کے بعد انہوں نے باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا اور معاملہ وہاں پر ختم ہو گیا. اس کو ادھر کو کھینچنا ادھر کو کھینچنا سوائے رسوائی کے اور ذلت کے کیا فائدہ. اور دوسری بات یہ کہ ہماری اوقات نہیں ہے اتنی کہ ہم ان کے فیصلوں کے اندر پڑیں. بس جتنی حدیث ہے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے, اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کا سوال لے کر آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ حدیث بیان کی, حضرت علی نے اس کی تصدیق کی, معاملہ وہاں ختم ہو گیا, بس بات ختم ہو گئی. سمجھے بات؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اہل بیت سے محبت اور لوگوں کے اختلاف کا معاملہ. دیکھیں بعض لوگوں میں یہ معروف ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے جنگ, اس میں کوئی شبہ نہیں. اس میں بولیے
اصل میں معاملہ کیا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے سننے کو دل لگا اس طرح کی محفل نہیں کہ جس کے لیے باتیں جاتی ہے. بہرحال اب بات شروع ہے تو اس کو مختصر کر کے میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر ختم کر دوں. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. 40 روز تک طلبائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا. حضرت امیر معاویہ اس وقت شام کے اندر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادے امام حسن و امام حسین کو ان کے گھر کے دروازے پر بطور سیکورٹی کے کھڑا کیا اور رات دن یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرتے تھے. لیکن ایک شخص گھر کی دیوار کے پیچھے سے خفیہ طور پر چڑھا اور اس کے پیچھے ایک دوسرا آیا اور اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. اختلاف کی جو وجہ وہ یہ تھی، حضرت میرے معاویہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے جنہوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے قتل امیر المومنین کا. حضرت علی فرماتے تھے کہ پہلے جو معاملات ہیں حکومت کے نئی خلافت سنبھالی ہے یہ معاملات پہلے حل ہو جائیں، اس کے بعد یہ موڑ درست ہو جائے تو اس کے بعد بدلہ لوں گا. صرف پرابلم یہ تھی اس طرف سے مطالبہ تھا کہ فوراً بدلہ اور اس طرف سے کیا تھا کہ بدلہ لیں گے لیکن ذرا حکومتی معاملات درست ہو جائے پھر اس کے بعد بدلہ لیں گے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، دونوں نے اپنا ایک حکم مقرر کیا اور صلح ہو گئی. جب رات کو سوئے دونوں لشکر جب رات کو سوئے تو جو خارجی لوگ تھے فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے رات کے اندھیرے میں دوسرے لشکر پر حملہ کر دیا. دوسرے لشکر والے سمجھے کہ پہلے لشکر والوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. دونوں کی آپس میں جنگ ہو گئی اور دونوں کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھائے. مجھے بتائیں کہ اگر اس طرف غلط شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ باطل پر تھے تو مجھے بتائیں کہ پھر حضرت علی نے دونوں کی شہادتوں دونوں شہیدوں کے جنازے کیوں پڑھائے؟ سمجھ گئے نا بات؟ تو پتہ چلا کہ بخاری کی حدیث بھی ہے، میرے آقا نے امام حسین کے حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ 2 بڑے عظیم مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیں گے. امام حسن نے پھر صلح کی اور یہ معاملہ وہاں پر ختم ہوا. یہ بیچ میں مسئلہ آیا تھا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ اس مسئلے کے اندر بھی حضرت علی حق پر ہے. کیا ہے حضرت علی؟ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطائے اجتہادی ہوئی. خطائے اجتہادی کے بارے میں آپ نے بخاری مسلم میں فرمایا کہ خطائے اجتہادی بندہ جب نیک نیت کے ساتھ بھی عمل کرے اور اس میں بھی خطا کھا جائے تو اللہ اس کو 1 ثواب دیتا ہے. اگر اس کے اندر درست بھی پا لے تو اللہ اس کو 2 ثواب دیتا ہے. اللہ اس کو تو لہٰذا بعض لوگوں کا حضرت میرے معاویہ کو لات نام کرنا، ان کو برا بھلا کہنا یہ قطعاً درست نہیں ہے اور اگر ایسا بھی فیل ہے تو اس کی بیعت کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے.